چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم، مالک کے احسان، توفیق و عنایت سے قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کا جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کی آج عشق بھری محبت بھری مجلس میں موجود ہیں۔ دعا ہے باری تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آج کی نشست کو محبت بھری عشق بھری مجلس کہا ہے، اس لیے کہ آج جو ترتیب کے اعتبار سے تسلسل کے ساتھ جس سورہ پہ آج ہم پہنچے ہیں وہ سورۃ الضحیٰ ہے۔ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، 1 رکوع اور 11 اس میں آیات ہیں، اور جو اہل محبت و عقیدت ہیں، جن کے ایمان کا مرکز و محور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وہ اس سورہ سے بخوبی واقف بھی ہیں اور اس کی تلاوت ان کی زندگی کا معمول ہے۔ آئیے اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے روز روشن کی، چاشت کی، اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہیں چھوڑا آپ کو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے، اور نہ وہ ناراض ہوا۔ الضحیٰ، ضحیٰ عربی میں، چاشت کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، اور بہت سارے مفسرین نے اس پہ بات کی ہے کہ جو چاشت کا وقت ہے، ہمارے ہاں جب اس کو دیکھا جائے 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا یہ جو وقت ہے، یہ سورج کے اپنے پیک پہ جانے کا، عروج پہ جانے کا یہ وقت ہے، جب دن کی روشنی عام ہونا شروع ہو جاتی ہے، دن پورا چمکدار ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور رات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پہلی سورۃ اللیل کی جو ہم نے تلاوت ترجمہ و تفسیر کیا وہ رات سے شروع ہوئی اور دن تک بات گئی، یہاں دن سے شروع کیا ہے باری تعالیٰ نے، اور رات کی بھی قسم کھائی ہے۔ مفسرین نے یہاں چاشت کے وقت کو مراد لیا ہے کہ جو چاشت کا وقت ہے، اس لیے چاشت کے وقت کے جو نوافل ہیں 2 سے لے کر 12 تک نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ جو 2 نفل پڑھتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، جو 4 پڑھتا ہے اس کی بڑی شان ہے، جو 12 نوافل پڑھتا ہے اس کے لیے رب کائنات کی ذات جنت میں ایک محل جو سونے کا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میں نماز چاشت کی جو ادائیگی ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑی یہ مقبول ہے اور پسندیدہ اور حسین ترین اعمال میں یہ شامل ہے۔ بعض نے اس پر بیان کیا ہے کہ چاشت کے وقت سے مراد یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام کیا، کلام موسیٰ علیہ السلام سے جو رب نے کلام کیا ہے، اس وقت سے مراد وہ وقت ہے، اور یہ وہ چاشت کا وقت ہے، اور رات سے مراد معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہے کہ جس رات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ کروایا، اور جہاں پر بہت زیادہ سیر کروائی جا رہی ہے، وہاں پہ دیدار الہی کا جو ایک نعمت ہے رب نے وہ بھی اپنے حبیب کو اس میں عطا فرمائی ہے۔ شب معراج یہ خاص رات ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو ضحیٰ سے مراد دن ہے، لیل سے مراد رات ہے، اور اس کا جو شان نزول جس موقع پر نازل ہوئی بہت زیادہ روایات میں 2 یہ ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ذات وحی کا نزول رک گیا تھوڑی دیر کے لیے، اس پر بات ہوئی ہے، بعض نے لکھا ہے 40 دن اور بعض نے 3 دن لکھا ہے۔ وہی رب کائنات کی ذات کا جو کرم ہوتا، جو محبوب کو پیغام بھیجا جاتا، اس پیغام میں تعطل آ گیا، اس پیغام میں چند دن جو کہ وہ پیغام نہیں آ رہا ہے، پیغام نہیں آیا۔ وہ پیغام جو محبت کا پیغام تھا، جو چاہت کا پیغام تھا، رب کا پیغام تھا اپنے حبیب کے نام، وہ پیغام آنا رک ہوا تو عرب کے لوگوں نے وہ پیغام رکا، تو عرب کے لوگوں نے آقا علیہ السلام کو تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہو چکا ہے، اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ آپ سے کلام نہیں کرے گا۔ جس خدا کی خدائی کے آپ دعوے دار ہیں، اور آپ نے علل اعلان یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ خدا ہے جو پوجا کے، پرستش کے، عبادت کے لائق ہے، جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں اور جس خدا کی خدائی کے دعوے آپ نے جپے ہیں، اس رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ عرب کے لوگوں نے تانے دینے شروع کیے کیونکہ نیا پیغام نہیں آ رہا، وہ رس بھری آواز، وہ محبت میں ڈوبا ہوا پیغام،
وہ ایسا پیغام کہ جس پیغام میں زندگی کے راز چھپے ہیں، حقیقتیں چھپی ہیں جو ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ پیغام رکا تو عرب کے لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ جب یہ تانے دیے، عرب کے لوگوں پر تانے دینے والوں پر لازم تھا کہ وہ جو دعویٰ کیا تو دعوے کی دلیل پیش کریں۔ جب انسان کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کسی کے بارے میں کہ یہ کام نہیں ہوگا یا نہیں ہونے جا رہا، یا آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ اس کام میں رکاوٹ آ گئی ہے، یا فلاں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، جو جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ میں یہ دلیل بدلے میں پیش کر رہا ہوں۔ مگر عرب کے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، اور آقا علیہ السلام کے پاس ضروری تھا کہ آقا علیہ السلام قسم اٹھاتے کہ نہیں، میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا۔ عرب کے لوگوں جنہوں نے، کفار نے جو انکار کیا تھا، تانے دیے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، ان کے پاس اس دعوے کی دلیل نہیں، اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ پہ وہ جو کلام ہوتا تھا، جو آپ کہتے ہیں کہ وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ تو آ نہیں رہی، اس کا مطلب رب نے چھوڑ دیا۔ اور سرکار پر لازم تھا کہ آپ قسم اٹھاتے کہ رب نے نہیں چھوڑا، مگر رب کائنات کی ذات فرما رہی ہے، اے میرے حبیب، اگر آپ کی اطاعت میری اطاعت ہے، آپ کی محبت میری محبت ہے، آپ کا عطا کرنا میرا عطا کرنا ہے، آپ کی غلامی میری بندگی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے۔ اسی طرح آپ کے بدلے، آپ کی جگہ ہم قسم اٹھا رہے ہیں، والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا۔ عرب کے لوگوں تم سمجھتے ہو کہ رب نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اے حبیب ہم نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، الضحیٰ سے مراد رخ مصطفیٰ ہے، اور لیل سے مراد زلف عنبری ہے۔ الضحیٰ سے مراد حضور کا حسین مکھڑا ہے کہ جس کی خاطر باری تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خاطر بزم عالم کو سجایا تو کائنات کا سارا حسن اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ حسن کی تمام رانائیاں، تمام جلوے، تمام خوبیاں، تمام اوصاف، تمام وہ جو رنگ خوبصورتی کے ہوتے ہیں رب نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رخ انور کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، میرے حبیب یہ دونوں قسمیں کھانے کے بعد یہ انداز محبت ہے ناظرین، یہ چاہت کا، یہ محبت کا، یہ پیار کا انداز ہے جو رب نے اپنے حبیب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنایا ہے ان آیات کے اندر، کہ آپ کے رب نے تو آپ کو نہیں چھوڑا، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں تو کہتے پھریں آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہر حال میں میرے حبیب ہماری نگاہ میں رہتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محبت بھرا پیغام آ رہا ہے، اور دشمنوں کو جواب مل رہا ہے جو یہ سمجھ اور سوچ رہے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑا ہے۔ فرمایا اے پیاری زلفوں والے، اے پیارے ہنسی مکھڑے والے، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی، آپ کا آنے والا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ یہاں مراد مفسرین نے آخرت بھی بیان کی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو خیر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہاں پہ مراد ہے آخرت میں میرے حبیب آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، آپ کو جو کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کو نعمتوں کے انبار دیے جائیں گے۔ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ نگاہوں میں سما سکتی ہے، نہ وہ تصور، نہ وہ خیال میں آ سکتی ہے، نہ وہ دل و دماغ میں انسان اس کیفیت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ وہ نعمتوں کی انبار آپ کو ملنے والے ہیں کہ دنیا نے ان نعمتوں کے بارے میں نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ اے حبیب آپ کا جو آنے والا وقت ہے پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ اور یہاں سے مراد کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام آپ نے نبوت کا دیا ہے، عرب کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے سوچا تھا یہ جو آواز اٹھی ہے یہ مکہ کے در و دیوار کے ساتھ ٹکرا کے ختم ہو جائے گی،
آواز ختم ہو جائے گی، مگر میرے حبیب جو جو وقت گزرتا جائے گا آپ کی نبوت کے ڈنکے بجتے چلے جائیں گے، آپ کے نام لیوا، آپ کا کلمہ پڑھنے والے چہار دانگے عالم میں پھیلیں گے۔ آج آپ دیکھیں تو صحیح، دنیا کے کسی ملک چلے جائیں، اہل ایمان وہاں پر موجود ہیں، اور اپنے آقا سے جو ان کا دعویٰ محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آج ہر جگہ اسلام پہنچا ہے۔ اسلام پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو وقت بیت رہا ہے میرے حبیب چرچا آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، نام آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، دل و دماغ میں محبت آپ کی ہے اور زبان پہ ذکر آپ کا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ اس لیے جو جو وقت بیت رہا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے سوچا تھا یہ آواز مکہ کے در و دیوار سے ٹکرا کے دب جائے گی، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ایک نام ایسا ہے کہ جس نام پہ عاشق مر مٹتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت حضور کی ختم نبوت پر جینا مرنا ان کو آتا ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا تھا یہ ختم ہوں گے، انہیں کیا خبر تھی کہ رب کا پیغام آ رہا ہے، آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ اب آپ ایمان سے بتائیے گا ان لوگوں کی سوچ سچی تھی یا رب کا وعدہ سچا ہے؟ رب کا وعدہ سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، رب کا پیغام سچا ہے، رب کا وعدہ سچا ہے جو رب نے اپنے حبیب سے کیا ہے۔ اس لیے دنیا میں جہاں چلے جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، دیوانے حضور کے ذکر سے مچلتے ہیں، جھومتے ہیں، محافل میلاد ہیں، حضور کا نام لیا جاتا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جاتی ہے، درود و سلام کے تحفے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رب کا آپ پہ کرم ہے اور رب کا وعدہ ہے جو رب اس کو پورا کر رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب عنقریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا آپ کو ملے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا آج کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، زبانوں میں اللہ کا ذکر سجائے رکھتے ہیں، زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں اور دل میں خواہش رکھتے ہیں مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہ رہی ہے، اللہ اپنے مصطفیٰ اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہے۔ وہی رکی 3 دن یا 40 دن، لوگوں نے تانے دیے، بدلے میں کیا سورۃ دہا کا کیسا نزول ہوا کہ ڈنکے مصطفیٰ کے ذکر کے بجنے لگے، اور حضور کا ذکر بلند رب نے جب کر دیا ہے اسے کوئی کم کیسے کر سکتا ہے۔ جب ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی تو حضور کے ذکر کو روکنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور کل بھی آئیں گے، مگر یہ بات ان تک پہنچ جانی چاہیے اس سورہ کی روشنی میں کہ وہ خود مٹ سکتے ہیں، حضور کا ذکر نہیں مٹ سکتا۔ حضور کی شان میں کمی نہیں آ سکتی کیونکہ اس شان کو بڑھانے والا انسان نہیں بلکہ رحمان ہے، اور رحمان جس کی شان کو بڑھائے انسان اسے کم کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور کرنے والے قصہ ماضی ہوئے، عبرت کا نشاں ہوئے، رسوا و ذلیل ہوئے، اور حضور کے دامن سے جڑنے والوں کو اللہ نے عزت و شان سے نوازا، مقام و رتبہ و فضیلت و شرف، اہمیت، عظمت و شان سے نوازا۔ یہ رب کی عطا ہے، ہم آپ کتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور احادیث طیبہ آقا علیہ السلام کے فرامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی روشنی میں دیکھا جائے، جب تک یہ امت گنہگار امت جنت میں نہیں جائے گی حضور راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ ان کی ولادت ہو تو ہمارے لیے روئیں، دنیا سے جائیں ہمیں یاد کرتے جائیں، اور حشر کے دن راضی ہوں گے اللہ سے اپنے، مگر کن کے لیے راضی ہوں گے؟ ہمارے لیے، گناہگاروں کی بخشش کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ بھی تو قرآن کا ترجمہ تفسیر ہے، یہ بھی تو انسان کو پڑھے، اس کا بھی تو انسان مطالعہ کرے، یہ بھی تو انسان کی آنکھوں کے سامنے آئے کہ انسان نے کرنا کیا ہے، اور آقا علیہ السلام صاحب قرآن کی محبت کیسی ہے۔ اور جب تک سرکار کو اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ راضی اپنے حبیب کو کرنا چاہتا ہے، جب اللہ راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر سرکار کتنے راضی ہوں گے، اپنے امتیوں کو جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے، بخشواتے جائیں گے۔
الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، راہ دکھائی۔ حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ یتیم ایسا یہ در یتیم ہے، اور اس کا معنی ہے یکتا و بے نظیر۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ دیکھیں آقا علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، آپ کے بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی ماں چند سالوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ آقا علیہ السلام کی پرورش آپ کے دادا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انہوں نے کی ہے، آپ کے دادا حضرت ابو عبد المطلب نے کی ہے۔ اور وقت بیتتا گیا، گزرتا گیا، دشمنوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، مگر اے حبیب ہم نے آپ کو در یتیم یکتا و بے نظیر پایا کہ اس کائنات کے اندر ہر کسی کی مثل ہو سکتا ہے، جس کی مثل کوئی نہیں ہے وہ آمینہ کے لال ہیں، وہ رب کے دلدار ہیں، وہ احمد مختار ہیں، جن کی مثل کوئی نہیں ہے، جن کی خاطر رب باری تعالیٰ بزم عالم کو سجائے، اس دنیا کو بنائے۔ بے نظیر و بے مثال آپ ہیں، یکتا و بے نظیر آپ ہیں۔ ہم نے آپ کو در یتیم پایا کہ آپ جیسا کسی کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، آپ اتنے عظمت و شان والے ہیں۔ یہ رب نے آپ کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دشمن اتنے ہیں مگر بچتے گئے، بچاتے گئے، بچاتے گئے، بچاتے، اتنے کٹھن موڑ آئے، اتنے مشکل لمحات آئے، اتنے جو کہ عجیب قسم کے حالات سامنے آئے کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا مگر ہوا کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی حفاظت کا ذمہ رب کے ذمے ہے، بچایا ہے۔ جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہو ان کا کوئی بال بھی بیکھا نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ترجمہ کرنے والوں نے بڑے بڑے ترجمے کیے، مگر اہل عشق و محبت بیان کرتے ہیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں یوں گم پایا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں یوں گم پایا کہ پھر آپ کو تاجدار، ہم نے آپ کو پھر راہ دکھا دی، خود رفتہ پایا۔ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اتنا گم پایا کہ آپ پہ کرم کے دروازے کھول دیے۔ حضور کے سامنے تاجدار کائنات جب تبلیغ دین کرتے ہیں، جینا بھی اللہ کے لیے، تبلیغ بھی اللہ کے لیے، اٹھنا بھی اللہ کے لیے، لوگوں کے درد بھی اللہ کے لیے سہے، مشکلات کا سامنا اللہ کے لیے کیا، دشمن گھات لگائے کھڑے ہیں ان کا مقابلہ کیا تو اللہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی محبت میں اتنا گم ہم نے پایا ہے تو کرم کے دروازے کھول دیے، اتنے کھول دیے ہیں کہ سب کے حقدار آپ ہیں، سب کو بانٹنے والے آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غربت میں دیکھا، تنگ دستی میں پایا تو غنی کر دیا۔ یہاں مراد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال سے آقا علیہ السلام نے جو بھی حکم دیا، جو بات کی، اس مال سے ان لوگوں نے اپنا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ ام المومنین میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں آج سے یہ میرا مال نہیں، آج سے یہ آپ کا مال ہے، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ یہ سارے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ حضور کی خاطر بلال حبشی کو خرید سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اور بھاری قیمت ادا کر کے وہ سب کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سارا مال گھر کا لے کر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا مال حضور پہ قربان کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ان حالات میں دیکھا اور غنی کر دیا، ایسا غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور کسی یتیم پر دباؤ مت ڈالیے۔ عرب کے لوگوں کے ہاں یتیموں کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی ان کا احترام نہ تھا، کوئی ان کی عظمت و شان نہ تھی، ان کو دھکے مارتے، حقیر سمجھتے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ در یتیم ہیں، آپ نے یتیموں کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں، آپ نے یتیموں کو مقام آشنائی عطا کر دیا ہے، آپ نے یتیموں کو ان کی عظمت و محبت، عظمت و رفت کے ڈنکے بچا دیے ہیں۔ دنیا کو بتا دیا جائے کہ جس نے یتیم کی عزت کی، احترام کیا، یتیم کو پالا پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
رب اس کو اتنا عطا کرے گا، کبھی ان کو جو کہ ان پہ دباؤ نہ ڈالیے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو بھی سوالی سائل آئے جھڑکنا مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں خوب ان کا چرچا کرو۔ کوئی سائل آ جائے میرے حبیب جھڑکیے مت، انہیں عطا کر دیجئے۔ وہ سائل کو آپ کے در سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ وہ تو دنیا سے گھوم گھما کر اور نہ جانے کن چکروں سے وہ آزاد ہو کے آپ کے در پہ آیا ہے۔ حبیب آپ کے پاس جو بھی آئے آپ کسی عذر کو پیش نہ کریں، اس کو عطا کر دیں۔ اس لیے حضور کے پاس کوئی آنکھ کا ڈیلا نکال کر بھی آتا ہے، حضور وہ بھی لگا دیتے ہیں۔ کوئی پیاسا آتا ہے تو چشمے جو جاری کر دیتے ہیں، کوئی ضرورت مند آتا ہے اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ حضور کا کرم ہے، سخاوت ہے کہ دنیا ایسی سخاوت کو دیکھ نہیں سکتی، ایسا منظر نہیں دیکھ سکتی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے آقا جو خود تو عام سی خوراک پہ گزارا کرتے ہیں اور سائلین کو، مانگنے والوں کو عطاؤں کی بارش برسا دیتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر اس کو مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، وہ دینے والا بن جاتا ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، یہ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ نے آنکھیں دیے، سر دیا، دماغ دیا، کان دیے، ساری نعمتیں انسان کو، پورے جسم کی اعضاء برقرار ہیں، رب نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، مال دیا، دولت دی، حسن، خوبصورتی، جاؤ حشمت عطا کی ہے، سرداری عطا کی ہے، مال و دولت سے نوازا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو چرچا کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ مگر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عظمیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا حضور سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ جن کا امتی بننے کی خواہش نبیوں نے کی ہے، رب نے اس حبیب کو ہمیں امتی بنا دیا ہے۔ جن کی خواہش میں انبیاء تڑپتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، رب نے اس رسول خدا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں امتی بنا دیا ہے۔ اس کرم پہ اس کا جتنا شکر بجا لائیں اتنا کم ہے کہ کرم کے رب نے تو دریا بہا دیے۔ رب نے ہم پہ کرم فرمایا، اپنے حبیب کو ہمیں غلام بنا دیا، امتی بنایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو حضور کا ذکر کرنا، اور ذکر میلاد کی صورت میں ہو، محفل نعت کی صورت میں ہو، ذکر سید الانبیاء کی صورت میں ہو، یہ سب جائز ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں انسان اس آیت پر عمل پیرا ہو رہا ہے، اللہ کے فرمان کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے جو دنیا کے کسی ملک میں بیٹھ کے حضور کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی شانیں بیان کرتے ہیں، سرکار کا میلاد بیان کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، وہ رب کے حکامات کی بجاوری کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے۔ سورۃ الضحیٰ، رب نے اپنے حبیب سے محبت کے وہ انداز اپنائے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ رب نے مصطفیٰ کے رخ انور کی قسم، مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم یہ کھانے کے بعد فرمایا ہے، حبیب آپ کے رب نے تو آپ کو نہیں چھوڑا۔ خالق ارض و سما ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ یہ سورۃ الضحیٰ ایسی ہے، اس کی تفسیر میں جتنا عشق و محبت بیان کیا جائے کم ہے۔ میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔